وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام ایمان والے بھائیوں، ٹریفک کی وجہ سے میں وقت پر پہنچ نہیں سکا، اس لیے معافی مانگتا ہوں. آپ لوگ پہلے سے آ گئے اعلان کے مطابق. بہرحال المقدر میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، ہماری چاہی ہوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھو، اللہ رب العزت نے 3 عالم پیدا کیے ہیں. ایک تو یہ عالم دنیا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اس کی ہر چیز، اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بارے میں سب تجربات ہیں ہمارے. یہ تو ہمارے آنکھوں سے دیکھی ہوئی دنیا ہے، اس لیے اس کا ہم کو یقین بھی ہے اور اس کے پیچھے ہم رات دن خوب محنتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے آزمائش کی چیز ہے. اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور آسمان سے کتابیں اتاری. اس میں اس کی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے تم کو دھوکہ لگے گا، تم اس کے اندر پھنس کر کے اصل عالم جو مرنے کے بعد کا ہے اس کی تیاری سے غافل ہو جاؤ گے. اس کے لیے چوکنا کرنے کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی بھیجا اور کتابیں بھی اتاری تاکہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے پیغمبر سمجھا دے کہ دیکھو اللہ کا یہ فرمان ہے، دیکھو اللہ کا یہ فرمان ہے. جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے اس دنیا کی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، فانی ہے. اس کے پیچھے تم اپنے آپ کو اتنا مشغول مت کر دینا کہ اس کے بعد کا جو عالم آنے والا ہے، ہم جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو قبر سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک قیامت کے دن جو ہے سب کو ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے کر کے یا تو جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. تو یہ فیصلے اللہ تعالیٰ قیامت میں جو کریں گے، تو یہ عالم قبر جس کو عالم برزخ کہتے ہیں وہ عالم ہے مستقل، اور ایک قیامت سے جو شروع ہو کر کے ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ کی زندگی ہے. یہ 3 عالم ہوئے. تو تینوں عالموں کے احوال، یہ دنیا کے احوال تو ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں جو آتا ہے وہ مر جاتا ہے، کچھ زندہ رہ کر کے پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے، اور مکان بناتے ہیں تو وہ پرانا ہو جاتا ہے، کپڑے بناتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں وہ ہضم ہو کر کے پاخانہ بن جاتا ہے. یہ دنیا کا حال ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی چمک دمک ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اس کے پیچھے اتنا دوڑتا ہے اور اتنا اس کے پیچھے اپنے آپ کو دماغ کو لگاتا ہے، اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، اپنے سب کچھ اس کے پیچھے اتنا لگاتا ہے کہ اس کی بنا پر آخرت کی جو 2 عالم ہے، قبر کا عالم جو قبر سے لے کر کے
قیامت تک کا ہے. یہ عالم کے احوال بہت ہی زیادہ گھبرا دینے والے حالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا نہیں دیکھا. ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. میں نے کوئی دیکھنے کا منظر ایسا نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا ہو. تو یہ حالات قبر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے امت کو چوکنا کیا ہے کہ دیکھو اس سے غافل مت رہنا, اس کی تیاری میں لگے رہنا. یقیناً ایک دن تم کو قبر کے حوالے ہونا ہے اور وہاں اکیلے جاؤ گے. اور ہمارے آنکھوں کا مشاہدہ بھی اکیلا جاتا ہے, کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے. اور یہ حالت بھی بیان کی قبر کی کہ وہاں جو روح یہاں بدن میں سے نکالی گئی تھی وہی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے. اور اتنا جلدی وہ زندہ ہو جاتا ہے کہ قبر تیار کر کے لوٹنے والے جو قبرستان میں واپس جاتے ہیں تو ان کے چپلوں کی آواز وہ مردہ سنتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں, وہ سنتا ہے. اور ایسی وقت میں وہ دو فرشتے آ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہے. فیجلسانہ, وہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے یہ سوال کرتے ہیں. اور یہ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے اپنے اوپر لے کر کے کہ اس میں ایک نئی مخلوق, یہ فرشتے ایک نئی مخلوق ہے اور ان کی شکل و صورت گھبرا دینے والی, اس لیے ان کا نام ہے منکر نکیر. منکر مانے اجنبی اور انجانا, جان پہچان نہ ہو, بالکل نیا. نکیر کی معنی بھی یہی ہے. تو ایسے نئی مخلوق, گھبرا دینے والی مخلوق, اس کی شکل و صورت ایسی, اس کی آواز ایسی, اس کی آنکھیں ایسی, یہ ایسی مخلوق امتحان لے گی اللہ کی طرف سے. اور اس وقت اس کی کوئی اگر بری زندگی گزار کر گیا ہے دنیا میں, اللہ سے غافل رہ کر, اللہ کے احکامات سے غافل ہو کر کے جو ہے زندگی گزاری ہے اللہ کے احکامات توڑ کر کے, تو پھر وہاں ناپاس ہو جائے گا اور جو ہے عذاب شروع ہو جائے گا. تو وہاں سے بھاگ کر نہیں آ سکتا, وہاں اس کی کون مدد کرے گا. اگر یہاں دنیا میں اس کی تیاری کر کے گیا ہے, قبر کی تیاری کر کے توبہ استغفار, گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا, اللہ کے حقوق ادا کرنا, بندوں کے حقوق ادا کرنا, یہ سب کام کر کے اگر گیا ہے, دنیا کو اتنا حاصل کرنا چاہیے جس سے ضرورت پوری ہو جائے. اس سے زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آدمی کے ذمہ قرضہ نہیں ہے اور گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو جو ہے زیادہ اس کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا ہے, آخرت سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. اس کی بنا پر پھر قبر میں جا کر پوری طریقے سے پھنستا ہے عذاب میں, اور اس کا حال یہاں دنیا والوں کو معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس کے رشتے داروں کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور بتاؤ کیسی بری حالت. اگر وہاں عذاب شروع ہو جائے بہت سو کو ہوتا ہے, ایمان والوں کو بھی جو گنہگار ہوتے ہیں. حدیث میں آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا, اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا, یعنی ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر آپس میں لڑائی کرا جاتا تھا. اور بعض روایتوں میں چغلی کی بجائے غیبت کرتا تھا, یہ آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ گناہ غیبت کا, چغلی کا, پیشاب سے نہ بچنے کا ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں ایمان والوں کو بھی عذاب ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, پکی بات ہے. عذاب القبر حق, یہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ کیا ہے, قبر کا عذاب حق ہے, برحق ہے, حقیقت والا ہے. اس کی تیاری, اس سے بچنے کی تیاری کر کے آنا. قبر میں جو ہے جانا یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. ایسی ہماری دنیا کی زندگی ابھی جو ہے
जुबान से तरह तरह के गुनाह, आंखों से तरह तरह के गुनाह, कानों से तरह तरह के गुनाह, दिल दिमाग से तरह तरह के गुनाह, हाथ पैर से तरह तरह की नाफरमानी अल्लाह ताला। अल्लाह ने हमको पैदा किया, तरह तरह की नेमतें खिलाई पिलाई, और फिर उसकी बगावत उसके सामने करते हैं, उसके दिए हुए आज़ादी देने से करते हैं, और कभी तौबा भी नहीं करते हैं। अब बताओ कब्र में क्या हाल होगा ऐसे लोगों का। जो लोग अल्लाह से डर कर अपना दिल अल्लाह वाला बनाकर, अल्लाह का डर उसमें पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, ऐसा दिल बना करके अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह के ऊपर यकीन, अल्लाह की बातों को जो है अजमत के साथ सुनने वाला, ऐसा आदमी जो है अपनी जिंदगी खराब नहीं गुजारता। तो उसको जो है वो दुनिया भी कमाता है तो जायज तरीके से, उसको खर्च भी करता है जायज तरीके से, जो है शादी वगैरह के रसूमात में गलत तरीके से ये पैसे नहीं खर्च करता है जिसमें अल्लाह ताला नाराज हो जाए। अब हमारी जो जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी को देखें और ये कुरान और हदीस की बातों को सामने रख करके सोचने का ये मौका है। देखो ये किताब में साथ में इसीलिए लाया कि इस किताब में हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है आखिरत और दुनिया दोनों को की हैसियत अलग अलग जो है उसको समझाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दुनिया की हैसियत आखिरत के सामने, आखिरत कितनी बड़ी है और कैसी हमेशा हमेशा रहने वाली वहाँ की नेमतें हैं, और जो है वहाँ की कितनी ऊंची किस्म की नेमतें हैं, उसके सामने ये दुनिया, पूरी दुनिया की हैसियत ऐसी है जैसे कोई आदमी दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, समंदर कितना बड़ा होता है जिन लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा समंदर जिसका किनारा नजर नहीं आता, कांटे मारता हुआ समंदर, उसमें अपनी एक उंगली डबोगे, एक उंगली डाले और वो डाल करके उसको ऊंची करे तो उसके ऊपर जो पानी आएगा ये है दुनिया, और ये पूरा समंदर क्या है, वो है आखिरत। ये मिसाल देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है कि दुनिया की हैसियत कितनी मामूली है और आखिरत की हैसियत इतनी अहम, इतनी बड़ी। तो अब उसके लिए कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितनी फिक्र रखनी चाहिए, तहज्जुद का इत्तिमाम, सलातुत तौबा का इत्तिमाम, हमें अपने घर वालों के हुकूक अदा करने का इत्तिमाम, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने का इत्तिमाम, अपनी नजर की हिफाजत, हर वक्त ये अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मैं जो बोलूंगा उसको फरिश्ते लिख रहे हैं, एक एक बात मेरी जो है उसका हिसाब होगा, जो माल मैं कमाऊंगा उसका हिसाब पूरा पूरा देना होगा। इसका यकीन जो है आज उम्मत के अंदर से यकीन निकल गया है, इतना कमजोर हो गया है कि न होने के बराबर। दुनिया चूंकि सामने है, इसलिए दुनिया ही का यकीन और उसी की फायदे और नुकसान के पीछे उम्मत पड़ी होती है, और हमेशा हमेशा की आखिरत ऐसी यकीनी है जैसे इस वक्त का दिन होना यकीनी है, इससे भी ज्यादा यकीनी है आखिरत। उससे बिल्कुल बेखबर गाफिल होकर हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। भाई इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर उनको भेजा, और हमारे रब अरहमुर राहिमीन और रहमान और रहीम उसकी सिफात है। उसने अपनी बहुत ज्यादा मेहरबानी की वजह से हमको चौकन्ना करने के लिए आगाह, हमको हमारे कान खोलने के लिए ये दुनिया से धोखा मत खाना, हमेशा हमेशा की कब्र का मसला हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन कयामत तक है। यहाँ से लेकर जब कब्र में जाता है वहां से कयामत तक है, उसके बाद फिर कयामत का हौलनाक जो मनाजिर है, हिसाब किताब का, कुल सिरात के ऊपर गुजरने का, नीचे दोजख, कैसे कैसे मनाजिर है, उसकी तैयारी रखना, उसकी फिक्र रखना। और उसके बाद जन्नत जब तक न मिले वहां तक, हमेशा हमेशा की जन्नत न मिले वहां तक तुम खतरे ही खतरे में हो।
یہ منزل آخرت کی جو ہے ایک سے ایک بھاری ہے. اگر قبر میں پھنس گئے تو آخرت کی اس کی بعد والی منزلیں 10 11 12 13 جو بھی منزلیں ہیں وہ سب اس سے بھی زیادہ بھاری ہے. جنت تک پہنچنے سے قبر پہلی منزل ہے اور جنت جو ہے وہ 13ویں منزل ہے. بیچ میں بہت ساری منزلیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھاری, اس سے بھی زیادہ بھاری. اور اگر قبر میں آدمی نجات پا گیا تو اس کی بعد والی منزلیں سب آسان ہیں. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, وہ قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی. جنت دوزخ کا تذکرہ آتا تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر سے روتے تھے. تو اس کی وجہ جب پوچھی گئی ان سے تو یہی وجہ بتائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر آدمی اس میں نجات پا گیا تو آخر اس کے بعد والی سب منزلوں میں نجات پا گیا, اور اگر اس میں عذاب میں پھنس گیا تو اس کے بعد والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر کا منظر اتنا زیادہ گھبرا دینے والا میں نے دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ گھبرا دینے والا کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا. یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. اس کی بنا پر قبر جب سامنے آتی ہے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک گر جاتی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, کیا قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو رونا آتا ہے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ ہر جمعہ کو قبرستان میں جاؤ تاکہ تم کو آخرت یاد آئے اور قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں اپنی موت اور اپنی قبر کی فکر آئے اور دنیا کی غفلت تمہارے اوپر جو چھائی ہوئی ہے وہ دور ہو. ہر جمعہ کو جو ہے قبرستان میں جانا سنت ہے, اور اس میں صبح کے وقت میں جانے سے قبر میں جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں ان کی روح کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ میری قبر پر میرا بیٹا آیا ہے یا میرا شوہر آیا ہے, میرا بھائی آیا ہے, تو ان کو خوشی ہوتی ہے. تو قبر میں جانے سے قبرستان میں جانے سے مردوں کا بھی فائدہ ہے, ان کو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, کچھ ثواب پہنچائیں گے, ان کا بھی فائدہ ہے اور خود ہمارا بھی فائدہ ہے کہ یہ غفلت دنیا کی جو دور ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یعنی دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو پھر اسے ہر قسم کا گناہ ہوگا, چھوٹا بڑا ظاہری باطنی ہر قسم کا گناہ اس سے ہوگا. اس لیے بھائی دنیا کی محبت کو دل سے نکالو. دنیا کی محبت آدمی کی, دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے, اللہ کی پھٹکار ہے. الدنیا ملعون, اللہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مہربان ہیں, اتنے وسیع رحمت والے. رب کی رحمت میں بھی دنیا کے لیے گنجائش نہیں ہے. دنیا جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. وسیعت رحمتی کل شیء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. لیکن دنیا کے بارے میں حدیث میں کیا ہے کہ اس پر یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا مگر جو 4 قسم کے لوگ جو آخرت سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کیا ہے, ایک تو اللہ کا ذکر, اور دوسرا اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا وغیرہ. عالم جو علم حاصل کیا ہوا ہے دین کا وہ, اور جو علم حاصل کر رہا ہے طالب علم ہے, یہ مستثنا ہے. ان کو یہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت ان کے اوپر برستی ہے. دین کا علم حاصل کرنے والے پر بھی, اور جو دین کا علم دوسروں کو سکھا رہا ہے اس کے اوپر بھی, اور جو اللہ کی ذکر میں مشغول رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے, وما والا ہو یعنی اللہ کی ذکر کے سے قریب کرنے والی جو بھی چیز ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری, یہ چیزیں تو اللہ کی رحمت کی مستحق ہے. باقی اس کے علاوہ دنیا کی چیزیں, مال سامان اور یہ دنیا کی عزت, یہ سب چیزیں جو ہے
اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر آئے. ایسی چیز کے پیچھے پڑنا, اس کو اپنے دل میں جگہ دینا. ایک ہی دل ہے, ایک اللہ کے لیے وہ بنایا گیا ہے. اللہ بھی ایک, دل بھی ایک, اور اس میں اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے. اس کی بجائے دنیا کی گندی محبت ہمیں ہم لیے پھرے تو کہاں سے اس پہ اللہ کی محبت آئے گی. اور اس کے بعد تیسرا جو عالم ہے جنت اور دوزخ, یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. جہنم یہ اللہ کا جیل خانہ ہے. اللہ کے شاعر شان یہ جیل خانہ ہے جس کے نافرمان بندوں کے لیے, مجرم بندوں کے لیے بنایا گیا ہے, کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے اصل. لیکن گنہگار مسلمان بھی اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اس میں جائیں گے. پھر ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نکالیں گے. کب تک ان کو وہاں رہنا ہوگا؟ جب نکالیں گے تو وہ ان کا پورا بدن کوئلے جیسا ہو گیا سوائے جسم کے وہ اعضاء کے جو سجدے میں لگتے تھے, پیشانی, ناک, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں پیر, یہ سجدے میں جو اعضاء لگتے تھے ان کو آگ نہیں جلائے گی. تو فرشتے جو نکالنے کے لیے جائیں گے وہ پہچانیں گے کہ ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جن کے اعضاء کو, اعضاء سجدہ کے اعضاء کو آگ نے نہیں جلایا ہے. معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے تھے دنیا میں, سجدہ کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ دوزخ میں گئے. کیوں؟ دوسرے گناہوں کی وجہ سے, کسی بھی مسلمان کو ذلیل کرنے کی وجہ سے, کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی وجہ سے, کسی کا مال ہڑپ کر دینے کی وجہ سے, مختلف قسم کی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے جو دوزخ میں جائیں گے وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے. ان کی اعضاء سجدے کی جو ہے وہ نہیں جلیں گے, اس کی وجہ سے فرشتے ان کو پہچانیں گے اور نکالیں گے. اس لیے بھائی یہ آخرت کے احوال جو ہے اس کو ہمیں معلوم کرنا, احادیث کو پڑھنا, جس میں دوزخ کے احوال بیان کیے گئے ہیں, دوزخ کا عذاب بیان کیا گیا ہے, جنت کے احوال بیان کیے گئے ہیں, جس سے شوق پیدا ہوتا ہے دنیا میں رہ کر کے جنت کی حوریں کیسی, جنت کی کھانے پینے, جنت کا کے بنگلے کیسے, جنت کے باغات کیسے. یہ سب چیزوں کو پڑھنا, اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. یہ تعلیم میں بھی بیٹھو لیکن تعلیم جاندار بناؤ, سمجھتے سب لوگ سمجھے اس انداز سے تعلیم کرو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی ہے, جو ہے اسی کو آسان الفاظ میں سمجھانا ہے. جو ہے تعلیم کے وقت میں لوگ نیچے منہ کر کے بیٹھ جاوے اور سمجھانے والا بھی نہ سمجھاوے اور جو ہے تلاوت کرے, تو اس سے کیسے کیا فائدہ ہوگا, کیسے مقصد پورا ہوگا. ارے اپنے گھر کی تعلیم بھی جاندار بناؤ, مسجد کی تعلیم بھی جاندار بناؤ, اور علماء کی قدر کرو, علماء کے پاس جا کر بیٹھو, ان سے جو ہے دین سیکھو, اللہ کے احکامات پوچھو, اور مفتیان کرام آپ کے یہاں موجود ہیں, ان سے آپ جو ہے فتویٰ پوچھ کر کے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو, تو تمہاری جو ہے قبر بھی جنت کی کیاری بن جائے گی, اور دوزخ سے بچ کر سیدھے جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. لیکن جو آدمی یہاں رہ کر داڑھی مڈاتا ہے, اللہ کا باغی بن کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے, اگر حج میں بھی جاتا ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے داڑھی منڈی ہوئی ہے, اللہ کا باغی بن کر کے وہ طواف کر رہا ہے, بتاؤ اس کا طواف کیسے قبول ہوگا, اس کی نماز کیسے قبول ہوگی. اور وہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے, سب کے سامنے آتا ہے, اوپر گناہ سب کے سامنے کرتا ہے, چھپا کر بھی نہیں کرتا ہے, ڈرتا بھی نہیں کہ نہیں جتنا بڑا گناہ کر رہا ہو. اللہ کے تمام انبیاء نے داڑھی رکھی, تمام صحابہ نے داڑھی رکھی, تمام اولیاء کرام نے داڑھی رکھی. کیا ہو گیا ہے آج مسلمانوں کو یہ ان کو جو ہے اللہ کے دشمنوں کا چہرہ پسند ہے, اور داڑھی کو منڈا کر کے جو ہے کھلم کھلا پھرتے ہیں, 24 گھنٹے اللہ کی پھٹکار میں رہتے ہیں, اللہ کے باغی بن کر کے رہتے ہیں, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی, ڈر بھی نہیں لگتا ہے کہ قبر میں جا کر کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرہ پھیر دیں گے کہ تو میرا امتی کہاں ہے, میری شکل اس کو پسند ہی نہیں تھی, تو کیا ہوگا اس وقت کیا ہوگا. نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہم کو دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ یہ کیا جو ہے میری شکل کو لے کر تو نہیں آیا ہے. ارے بھائیو اپنے اوپر رحم کرو. ارے مسلمان بھائیوں کے آپ کی ہمدردی میں میں قرآن و حدیث کی باتیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کرو, کسی اور پر نہیں, اپنی ذات پر رحم کرو اور توبہ کرو.
آج تک جو داڑیاں منڈائی ہے اس سے توبہ کرو، اور آج تک جو کھلے سر پھرے ہیں، یہ کھلے سر پھرنا یہ بے دین لوگوں کا کام ہے، فاسقوں کا کام ہے، جو دین سے دور ہے، گنہگار ہے، ان کا کام ہے، جو ایمان والے نیک بندے ہیں ان کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو طریقہ ہے اس کو پسند کرو، اسلامی لباس پسند کرو، کافروں کا لباس بہت پسند کرو۔ آج کل کیا ہو گیا ہے شہروں کے اندر کہ کافروں کا جیسا لباس اور کھلے سر داڑھی بھی کوئی نشانی مسلمان ہونے کی باقی نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی سلام کر سکے، سلام کی دعا سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ بھئی ایسا مت کرو، ایسا کرنے سے آپ کا خود کا نقصان ہوگا، آپ کو خود قبر میں جا کر پھنسو گے، کون وہاں سے بچائے گا؟ یہ داڑھی بچائے گی، یہ ٹوپی بچائے گی، یہ اسلامی لباس بچائے گا، یہ اسلام کے احکامات پر چلنا جو ہے یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اور اپنا کاروبار بھی شریعت کے احکام کے مطابق کرو۔ مال جو ہے اس امت کے لیے فتنہ ہے، یاد رکھو، مال کی محبت میں آ کر کے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور عیب چھپا کر کے مال بیچ دینا، یہ سب چیزیں اس میں بے برکتی پیدا کرتی ہے۔ کوئی اس سے سکون نہیں ملے گا اس مال سے، چاہے آدمی کا مال بک جائے لیکن جو ہے اس نفع سے کوئی سکون نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا۔ کتنے کروڑ پتی ایسے ہیں، مالدار ہیں، لیکن ان کا مال ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہوتا ہے تو ان کے اوپر ایسی بیماری اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بالکل جو ہے غریب سے بھی بدتر ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ مال کی محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، مال اس امت کی آزمائش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارا امتحان لینے کے لیے تم کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی محبت میں آ کر اللہ کا حکم توڑتے ہو یا اللہ کا حکم پورا کرتے ہو، چاہے اس کا نقصان ہو جائے، مال کا چاہے نقصان ہو جائے۔ اولاد کی محبت میں آ کر تم اللہ کے احکام توڑتے ہو یا تم اللہ کے احکام کو مقدم رکھتے ہو، اولاد کو جو ہے دیندار بناتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف کیا ہے اپنے اولاد کو دیندار بناؤ، اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ وہ دوزخ سے بچ جائے، تم بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرو۔ ایسا حکم اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے دے رہا ہے اور ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں، اس کو کام ہی نہیں کرتے۔ ہاں ہے وقت ہے وقت، وہ تو آگے ہے، وہ گھڑی آگے ہے۔ 1:12 ہوا ہے، 1:12۔ اچھا اب تو ذرا گھڑی کو سامنے رکھنا تھا مجھے تو یہ 3 عالم ہے، تو اس میں سے جو آخرت کا جو عالم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اتنا بڑا عالم وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، دار القرار، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، کبھی بھی وہاں موت نہیں آئے گی، کبھی بھی وہاں سے ہم کو نکالا نہیں جائے گا جنت سے، ایسی جگہ ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے۔ اور قبر کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، قبر سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور اگر نیک ہے تو اس کے لیے راحت شروع ہو جاتی ہے، جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے۔ اس لیے بھائی قبر کو معمولی مت سمجھو، یہ بہت نزدیک کا معاملہ ہے۔ آخرت کو بھی معمولی مت سمجھو، ہمیشہ ہمیشہ قیامت کے ہولناکیوں کو سوچو، اور جو ہے قیامت کے
قیامت کے بعد کیا فیصلہ ہوگا ہمارا، نامے اعمال کون سے ہاتھ میں ملیں گے، پل صراط پر سے گزر سکیں گے یا کر کے نیچے گریں گے، کیا ہوگا، ان کو سوچنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالو۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت، اپنی موت کو سوچنا، اپنی موت کے بعد والے احوال کو سوچنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اکثروا ذکر هذه اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو تم زیادہ یاد کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں، اس کو زیادہ یاد رکھو۔ روزانہ اگر 5 منٹ اگر اس کے لیے نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ یاد کرنا ہو جائے گا۔ ہم 5 منٹ بھی نہ نکالیں اس کے لیے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کی فکر کے لیے، کتنا بڑا ہمارا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح فکر عطا فرمائے۔ دیکھو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہمارے پر کرم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر کافر کے گھر میں پیدا کرتے تو ہمیشہ ہمیشہ کفر کی حالت میں رہتے اور ہمیشہ اس کے لیے دوزخ میں جلنا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کرتے، آسانی کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس ایمان کو سنبھالنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کے لیے گناہوں سے بچنا، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں رہتا ہے، موت کے وقت شیطان اس کا ایمان سلب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر ایمان سلب ہو گیا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑتا ہے۔ کیا ہوگا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں سننے کے بعد بھی لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا ہے، ارے یہ باتیں یقینی ہے، حقیقی باتیں ہیں کہ بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں مسلمان ہونے کی حالت میں، لیکن موت آنے سے پہلے ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے۔ ایسے لوگوں کا اس لیے بھائی گناہوں سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سب سے اللہ کے سامنے رو کر کے معافی مانگو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے معافی مانگو، رو اور گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا گڑ گڑانا پسند آ جائے اور آپ کو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرو کہ اب میں آپ کی نافرمانی بالکل نہیں کروں گا، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ ظاہری نہ باطنی، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کا بندہ بن کر کے میں زندگی گزاروں گا۔ ایسا اپنے پورے گھرانے کو بنانا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو ایسا بنانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں اور اپنے پورے گھرانے کے لیے اس کی فکر کریں۔ یہاں ابھی جتنے مسجد میں ہے سن رہے ہیں، اگر یہ ساری اتنا کام کر لے، سچی پکی توبہ کر کے اپنے گھر والوں کو اس پر لگا دے، سچی پکی توبہ کرنے کے اوپر یہ فکر لگا دے کہ وہ گناہوں سے بچے اور جو ہے آئندہ نیک کام کرے، تاکہ قبر میں معاملہ آسان ہو جائے ہمارا، اور قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ اگر ہم ایسا اپنے گھر میں تربیت کریں گے تو ہم کو خود کو ایسا سکون ملے گا، دنیا میں ایسا سکون ملے گا کہ کسی بادشاہ کو بھی ایسا سکون نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے بچ کر کے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر وقت اس کی فکر میں رہ کر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔